ابھی لیے چلیں آپ کو اسلام آباد وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیں گے لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹو ڈیوٹی لگا دیں گے آر ڈی کی شکل میں, کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں, سیلز ٹیکس کی شکل میں, تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے. سی بی یو کی بات کرو, سی بی یو کی بات کرو. سی بی یو فلی بلٹ اپ کارز, فلی بلٹ اپ موبائل فونز, فلی بلٹ اپ الیکٹرانک اپلائنسز. اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں, جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے, ویگیو میٹ جو ادھر آتا ہے, جو امپورٹڈ سیمن آتی ہے, مہنگی مچھلی آتی ہے, ڈوور سول آتی ہے یہاں پہ, جو دیگر امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں, امپورٹڈ جوتے, امپورٹڈ پرس, امپورٹڈ یہ جو چیزیں آتی ہیں نان اسینشل چیزیں یا لگژری آئٹمس کہتے ہیں, اس کے اوپر پھر ہم اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ پروہیبیٹیولی تقریباً ہو جائیں, تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر تھوڑی سی کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی 30-40 کروڑ روپے کی گاڑی لینا چاہتا ہے, 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو 30 کروڑ میں لانا چاہ رہا ہے تو پھر لے آئے. لیکن اس قسم کا ہم ڈیوٹی لگا دیں گے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹمز, اسینشل آئٹم نان اسینشل آئٹمز کو یا لگژری آئٹمز کو کھول دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کمپلائی بھی کر لیں, انٹرنیشنل اپنے معاہدوں سے کمپلائی بھی کر لیں, WTO سے بھی کمپلائی کر لیں, لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر ڈیوٹیز اتنی ڈال دیں گے اگر کوئی لانا چاہتا ہے پھر بھی تو ہم کو ڈیوٹی بھی مل جائے, اور لیکن زیادہ چیزیں نہیں آئیں گی. اور ساتھ ساتھ جو گرین چینل میں اسمگلنگ بھی کے تھرو اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بین رکھا ہوا ہے 3 مہینے سے, لیکن آج بھی ریسٹورینٹس میں آپ جائیں اسلام آباد, کراچی, لاہور میں, تو آپ کو مچھلی مل جاتی ہے, سیمن ملتی ہے. آج بھی آپ ریسٹورینٹس میں جائیں آپ کو سوشی مل رہی ہوتی ہے, آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے, 4 مہینے پرانا تو نہیں ہے, تو اس کو ریگولرائز بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ڈال دیں گے. تو ایک تو یہ پہلی بات تھی. دوسری جو بات تھی, کیا بات ہے, میں دوسری جو بات تھی وہ نہیں, پیٹرول پہ ہم ایک دم کمپلائی ہیں. دوسری جو بات تھی وہ بجلی کے نرخوں کی نہیں, بجلی کے نرخوں کی بات تھی. وہ بھی جو مسئلے تھے وہ ہم نے کمپلائی کر لیے ہیں کہ جو ہم سبسڈیز دیں گے وہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں, نان فنڈڈ سبسڈیز نہیں دیں گے. تو بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے 153 ارب روپے کا جو پرائمری سرپلس ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کھڑے رہیں گے. اور جو تیسری بات تھی وہ ہے یہ ریٹیل ٹیکس کی بات. ریٹیل ٹیکس کی بات آپ جیسا کہ جانتے ہیں, اور آپ میں سے کچھ چند لوگوں نے اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ ریٹیل کے اوپر جو ہم نے ٹیکس لگایا تھا, ہمارا تخمینہ تھا کہ اس سے 42 ارب روپیہ ہم حاصل کر سکیں گے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر لگانے میں کچھ میری غلطی ہو گئی تھی کہ وہ دکانیں جو کہ ایک دم چھوٹی تھیں, جن کا 1000-2000 کا بل بھی آتا تھا, اس کے اوپر بھی ہم نے پیسے لگا دیے تھے. تو وہ اس کو ہم کو واپس لینا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ 3000 کی جگہ 6000 روپے بھی لگ گیا اور یہ ایک سلپ اپ ہو گیا, تو وہ ہم نے واپس لے لیا. لیکن وہ 6 ارب روپیہ پچھلے سال 6.25 ارب روپیہ ٹیکس لیا تھا. ہم 42 کا ہدف لے کے چلے تھے, لیکن وہ نہیں پورا کر سکیں گے. پہلے 3 مہینے جو ہے وہ ہم کچھ پریپریشن کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ریوائزڈ ہدف ہے وہ 27 ارب روپے کا ہے. تو 27 ارب روپے کا ہمارا ہدف ہے. انشاءاللہ تعالی وہ ہم ہدف پورا کریں گے. تو جو ہم ایک آرڈیننس لے کے آئیں گے جس کے تحت ریٹیل کے اوپر سے فکس ٹیکس ہٹا دیا جائے گا, مگر ساتھ ہی ساتھ جو ویریبل ٹیکس تھا 5% اور 7.5%, 5% سیلز ٹیکس تھا, 7.5% سیلز انکم ٹیکس تھا, وہ رہے گا. اور وہ ابھی بھی اگلے 3 مہینے تک ہر دکاندار کے لیے رہے گا, اور بعد میں صرف 1 سے لے کے 50 یونٹ والوں تک یہ رہے گا. اور 50 یونٹ کے اوپر کے بعد یہ جو ہے یہ بتدریج بڑھتا رہے گا, اور 5 سے پھر 7.5 ہوگا, 10 ہوگا, اور جب آپ 1000 یونٹ کوئی اگر لیتا ہے تو اس کا میرے خیال سے 12 اور 12.5% اور 20% ہو جائے گا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس. یہ 1 اکتوبر سے ہوگا. جب 1 اکتوبر سے لے کر ابھی سے لے کر 30 ستمبر تک جو ہے وہ ہوگا, وہ 5% اور 7.5% ہوگا. تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ 27 ارب روپیہ انشاءاللہ تعالی ہم جمع کر لیں گے. یہ دوسری ہماری تیسرا ہماری چیز تھی. جو دوسری میں پہلی والی بات کی میں نے آئی ایم ایف سے کمپلائی کرنے کے لیے بین ہٹائیں گے. دوسرا کہ کوئی بھی ان فنڈڈ سبسڈی نہیں ہوگی. اور تیسری یہ کہ ہم ریٹیل کے اوپر سے یہ ٹیکس ہٹا رہے ہیں.
42 ارب روپے کا ٹیکس ہٹا رہے ہیں اور 27 ارب روپے کا ٹیکس اس کی جگہ لا رہے ہیں. جو گیپ ہو جاتا ہے 15 بلین کا, اس کو فل کرنے کے لیے ہم نے 15 سے زیادہ ارب روپوں کا ٹیکس لگایا ہے. ہم نے 18 ارب روپے کا ایف بی آر نے یا میں نے تجویز کیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو, انہوں نے اس کو فرمایا ہے کہ ڈبل کر دیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم 36 ارب روپے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں تمباکو کے اوپر اور سگریٹوں کے اوپر. تو جس کے تحت سگریٹ کے اوپر جو اس وقت 1850 روپے لیتے ہیں 1000 سگریٹوں کے اوپر چھوٹے پیکٹ پہ, اس کو اب لیا کریں گے 2050 روپے, اور جو 5900 روپے لیتے ہیں بڑی سگریٹوں کے اوپر, ٹیئر 1 سگریٹ کے اوپر, اس کو اب 6500 روپے لیا کریں گے. اور تمباکو کا جو ٹیکس ہے جو 10 روپے تھا اس کو بڑھا کے 380 روپے کر رہے ہیں. یہ تمباکو کے اوپر وہ گرین لیف سیس ہے, اور یہ دونوں تو جو آپ کے ایکسائز ٹیکس ہیں پر کے جی. یہ میں بات کر لیتا ہوں, میں پوری بات کر لیتا ہوں. یہ جو پہلے 2 ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھا 6900 سے بڑھا کے 6500 جو لے کے جا رہے ہیں, وہ ٹیئر 1 کی 1000 سگریٹوں کے اوپر ہے, جیسے گولڈ لیف کی ڈبی ہوتی ہے. جو دوسرا ٹیکس ہے جس کو 1850 سے بڑھا کر 2050 کر رہے ہیں, وہ ٹیئر 2 کی سگریٹ کے اوپر ہے, جو 1000 سگریٹوں کے اوپر, جیسے کہ کیپسن کی ڈبی ہوتی ہے. یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پاپولر سگریٹس ہیں اپنے اپنے ٹیئر کے اندر. اور جو گرین لیف ٹبیکو ہے اس کے اوپر جو سیس لگے گا وہ 10 روپے ٹیکس تھا. یہ میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ یہ 10 روپے سے بڑھ کے 300 روپے کر دیا گیا تھا. 300 روپے کر دیا گیا تھا پچھلی حکومت میں. پھر ان کو خیال کچھ آیا کہ شاید تمباکو پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے, تو واپس وہ 300 سے ہٹ کے کم ہو کے 10 پہ آ گئے تھے. آج ہم اس کو اللہ کی مہربانی سے 300 سے بڑھا کر 10 روپے سے بڑھا کر 380 کر رہے ہیں. یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے, جب آدمی ایکسائز دے دے گا تو وہ دے دے گا. جو کمپنیز جو سیلز ٹیکس نہیں دے رہی تھی اور ٹریک اینڈ ٹریس میں نہیں تھا, وہ ان کا ہم نے اسٹے آرڈر ہٹوا لیا ہے. لیکن ابھی پھر میں نے سنا ہے کہ ان کو ایک آرڈر ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ بغیر ٹریک اینڈ ٹریس کے وہ ایکسائز دے کے انڈر سپرویژن نکالیں گے. اس کے اندر ہم نے سپرویژن کی ہے, اور 4 کمپنیوں نے ٹریک اینڈ ٹریس کا وہ خرید لیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی ہم بہتر وہ کر لیں گے, بہتر مانیٹرنگ کر لیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بڑی لیکیج ہے. ہمارا جو آپ لوگوں نے کئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں, بہت ساری چیزیں کہ یہ بھی ہونے لگا ہے وہ بھی ہونے لگا ہے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس وقت مؤخر کر دیا ہے, کیونکہ ابھی IMF کی وجہ سے یہ جو چیزیں کر رہے ہیں تو سمپلیفائی کر دیا ہے. 2 چیزیں کہ میں ادھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک سبسڈی کے اوپر بھی FBR ٹیکس لگاتا تھا بجلی کی, تو وہ ایک IMF کا ایک پروگرام ہے, ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے رائز, اس کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ ہٹا دیا تھا. سیلز ٹیکس کی بھی اسی طرح ایک پروگرام ہے, تو وہ بھی اس بجٹ میں اس آرڈیننس میں ہٹا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ساتھ یہ ایک سیلز ٹیکس معاف نہیں کیا گیا تھا پیٹر انجنز کے اوپر, وہ جو ڈیزل کے 1 اسٹروک کے انجن ہوتے ہیں 1 سلنڈر کے ٹیوب ویلز کے لیے, تو اس کے اوپر بھی ہم نے سیلز ٹیکس ہٹا رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ طارق چیمہ صاحب میرے بھائی ایگریکلچر منسٹر فوڈ سیکیورٹی کے وزیر نے مجھے کہا ہے کہ کچھ ایگریکلچر امپورٹڈ امپلیمنٹس کے اوپر اب بھی سیلز ٹیکس ہے, تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا اور ایڈریس کر لوں گا. لیکن وہ بڑی مائنر سی چیزیں, ان کا کوئی امپیکٹ فسکل امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہوگا. میں 2 منٹ کے جی سبسڈی والا ٹیکس جی ہوتا یہ ہے کہ بجلی مثال کے طور پر ہم جو چھوٹا کنزیومر ہوتا ہے اس کو 9 روپے میں دیتے ہیں, لیکن اوگرا کا ریٹ جو ہوتا ہے لیس سے وہ 22 روپے ہے. تو FBR کہتا تھا کہ 9 اور 22 کے ڈفرنس کا جو ہے آپ 22 روپے کے اوپر سیلز ٹیکس دیں, جبکہ بجلی تو اس کو 9 روپے کی بیچ رہے تھے. تو ہم نے کہا نہیں, جتنے کے پیسے کے بک رہا ہے اس کے اوپر سب ٹیکس لگے گا, سبسڈی کے اماؤنٹ پہ نہیں لگے گا. کہ ماتا وفاقی حکومت جو ہے وہ تو 13 روپے بجلی سستی دے اور پھر 13 روپے اپنے آپ کو ٹیکس دے, وہ اس کو ہم نے ختم کیا ہے. بجلی کا کر چکے تھے, اب گیس کا بھی ختم کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر امپلیمنٹس میں خاص طور پہ جو ایگریکلچر کی ٹاسک فورس ہے, اور اس پہ طارق چیمہ صاحب بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. وزیر اعظم صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا ہے, طارق چیمہ صاحب نے بھی بہت کام کیا اس پہ. وہ ہارویسٹرز وغیرہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے 15% ویٹ کی ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ بچ جاتا ہے,
یعنی پرانے ہارویسٹروں سے ضائع ہو جاتا ہے تو وہ بھی کر لیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں 7-8%. اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں امپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سے 18-19% کم ہیں, اور اب تک جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگست کے 16 تک وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی میرے خیال سے 30% کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, اور اسٹیٹ بینک میں جو پیسے آئے ہیں باہر سے اور جو پیسے گئے ہیں اس کے اندر, اسٹیٹ بینک نہیں, بینکنگ سیکٹر کے اندر جو سسٹم میں جو پیسے آئے ہیں اور پیسے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً $600-650 ملین ہم کو زیادہ وصول ہوئے ہیں, اور اسی کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے. کبھی کبھی 4 آنے 8 آنے, آج بھی شاید 8 پیسے اوپر گیا ہے, کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے, کچھ بریدر تو لیا جاتا ہے دنیا کے اندر, پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ روپے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کنٹینیو رہے گا. اور جو یہ ہم نے پالیسی کری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے جتنے بھی محدود وسائل ہیں اپنے وسائل میں رہیں گے, دونوں چیزوں میں, بجٹ کے اندر بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پورا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. سر پہلا سوال یہ ہے کہ مہتاب حیدر صاحب, جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے, یہ جو آپ نے بتایا کہ $4 بلین جو ہے اور 6.5 ایکچولی جو ہے ہوتے ہیں, ان کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلس بتا دیں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے کتنے پیسے ہیں. یہ 6.5 سب نہیں آ رہے, مطلب دیکھیں آئی ایم ایف کا یہ آئی ایم ایف کی یہ پروجیکشن تھی کہ شاید 10 بلین سال کے شروع میں ہوں گے جولائی میں, اور ختم کریں گے تو وہ 16.5 پہ ختم کرنی تھی. تو یہ چاہ رہے تھے کہ 6.5 بلین آپ کے بڑھ جائیں, لیکن جب یہ 6.5 بڑھانے کے لیے 2.5 تو بڑھ رہے تھے خود سے, آئی ایم ایف کے حساب سے 10 سے ہم 12.5 پہ پہنچ جاتے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 12.5 مناسب نہیں ہے, ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 16 پہ جاؤ, تو 4 بلین ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. 4 بلین کے اندر 1 بلین کا اناؤنسمنٹ تو ہو چکا ہے کہ UAE نے کہہ دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا, باقی 3 بلین جو ہے اس میں کہیں ادھر ادھر سے خبریں آ گئی ہیں, لیکن کیونکہ وہ ممالک جو ہیں انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے, اور میری بات بھی ہوئی ہے ایک سعودی فائنانس منسٹر سے, جب وہ اناؤنس کریں گے تو وہ بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بورڈ میٹنگ اسکیجول کر دی ہے, اس آپ جانتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ایشورنسز مل گئی ہیں ان ممالک سے کہ 4 بلین جو ہیں وہ آ گئے ہیں. جی آپ کوریا سے ذکر کر رہے تھے کہ کوریا سے بھی ملیں گے, وہ کیا تھا؟ ایک پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کوریا سے بھی ان سے لیں گے, وہ کیا تھا؟ کوریا ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کوئی لون ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گی, تو $100 ملین جو ہیں وہ کوریا بھی اس کو میچ کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا, کورین کمپنیز نے, میرے خیال سے کورین گورنمنٹ نے کوئی $1 بلین تک کا لون رکھا ہوا ہے, جس کے اندر کچھ ٹریڈ کریڈٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروگرام لونز ہیں, تو وہ EAD کے تھرو بات ہوگی. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ $1 بلین تک رکھا ہوا ہے, لیکن $100 ملین کی جو میں بات کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ میچنگ میں آ رہا ہے. جی ایک منٹ سے, یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو لگژری آئٹم پر ٹیکس لگایا ہے اس کا امپیکٹ کتنا ہے, ٹوٹل اس کا کتنا والیوم ہے. دوسرا سر یہ کہ LOI میں آپ نے IMF کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جو بین ختم کیا جائے گا وہ جنوری 2023 تک ختم کیا جائے گا. IMF کی یہ شرط تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کیا جائے. اب جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سر ختم نہیں ہو رہا, آپ نے اس سے پہلے ہی بین ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تیسرا ایک اور چھوٹا سا, انڈسٹری کو سر بڑی مشکلات کا سامنا ہے مشینری امپورٹ کرنے کے لیے, LCs نہیں کھل رہی, اس کا یہ کیا؟ جی تینوں یہ دیکھیں, IMF ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بین ہٹا دو اور ہم کو ابھی سے بتا دو, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, بین ہٹا رہے ہیں, ان کے کہنے پہ ہٹا رہے ہیں. وہ کوئی اور وجوہات نہیں ہے. میں آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا بعد میں کہ کیا ہمارے میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس قسم کے ہم RDs لگائیں گے, مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ ہو سکیں گی, مطلب یہ چیزیں, ٹھیک ہے. اچھا امپیکٹ سیریسلی اس قسم کی اگر آپ نے ریونیو میکسیمائز کرنا ہے نا تو 50% RDs لگانی چاہیے, ایک مثال ہے. لیکن اگر آپ جو 500% RD لگاتے ہیں تو آپ کو ریونیو نہیں چاہیے ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہ. تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا, تھوڑا بہت امپیکٹ 5 سے لے کے $14 بلین روپے تک کا سارا سال میں ڈیوٹی ہوگی ہماری, میرے خیال سے اس دوران رہے گی. جی میں آتا ہوں. اور انڈسٹریل مشینری پہ بالکل مشکل ہو رہی ہے. یہ دونوں حضرات جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کل بھی یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں,
3 دن سے اسٹیٹ بینک، کامرس، انڈسٹریز اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ FBR وہ میٹنگ کر رہے ہیں. کل صبح میں اس کی ایک میٹنگ لوں گا اور انشاءاللہ تعالی ایک لائحہ عمل کر دیں گے. یہ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جو صنعت کار ایکسپورٹ کے صنعت کار ہیں اور ایکسپورٹ کے لیے اپنی مشینری منگوا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جو صنعت کار ایکسپورٹر نہیں بھی ہوں لیکن وہ اسپیئر پارٹس منگوا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی چھوٹے موٹے پیسوں کے اسپیئر پارٹس آنے دیں گے. لیکن جو صنعت کار لوکل مال بیچنے کے لیے اپنے مشین منگوا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ عرصے تک ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے. لاسٹ ٹائم آپ سے اجازت نہیں تھی سما ٹی وی. جی شکیل صاحب. سر 2 کوشچن ہے. ایک تو آٹو موبائل سیکٹر کے اندر پرائسز کچھ نیچے آئی ہے جی ان کو ایشو LCs کا پیش آ رہا ہے تو اس سے یہ بتا نہیں کہ ایکسچینج ریٹ میں جو امپیکٹ آیا پازیٹیو اس کا جو پرائسز سے افیکٹ آنا چاہیے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا اگر ہم نے باقی چیزیں جتنا کی کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ LCs اوپن کرنے میں ان کو آسانی فراہم کیا. دوسرا آپ کے ساتھ کل میٹنگ ہوئی تھی سعودی ڈیلیگیشن کی تو ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جی. ڈیٹیل بتائیں. جی دیکھیں گاڑی والوں کے لیے، موبائل فون والوں کے لیے اور اب ہوم اپلائنس والوں کے لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک نے ایک جو اسٹیٹ بینک، منسٹر آف انڈسٹریز اور منسٹری آف کامرس نے مل کے ایک جو لائحہ عمل طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ہم جتنا آپ ہسٹورک کرتے ہیں اس کا آدھا کرنے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس سچ مچ ہے کہ تھوڑا سا ریشن کر رہے ہیں تو آدھا ان کو کرنے دیں گے. اس سے زیادہ اس وقت بڑھنے کی امکان نہیں ہے لیکن میں نے آپ سب سے یہ گزارش کی ہے بارہا کہ سپٹمبر تک کا مجھے ٹائم دے دیں. 2 مہینے ذرا سا لیٹ می گیٹ مائی ہیڈ ابو دا واٹر. ایک آدھ پیسے آ جائیں، ایک دو جگہ سے سب چیزیں ہو جائیں گی. اب اللہ کی مہربانی سے روپیہ بھی واپس آ رہا ہے تو پھر امپورٹ کھول دیں گے. اب امپورٹ تو پاکستان 75 سال سے اللہ کی مہربانی سے کر رہا ہے تو وہ کرنے دیں گے. دوسرا شکیل بھائی دوسرا کیا؟ ہاں سعودی، یہ میں آ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. سعودی کل سعودی ایک گروپ آیا تھا، طوال گروپ آیا تھا. انہوں نے ایک کمپنی یہاں پہ خریدی ہے چھوٹی جس کے پاس کوئی 70-80 ٹاورز ہیں اور ان کا ادھر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کا دل ہے پاکستان میں کہ وہ اور ٹاورز کے اندر وہ موبائل فون کے ٹاورز میں انویسٹ کریں گے. میں نے سنا ہے ساتھ کہ ایک ساؤتھ افریقن کمپنی جو ہے وہ بھی انویسٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر موبائل فون کے ٹاورز پہ. تو یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے کہ ساؤتھ افریقہ کی کمپنی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور سعودی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 70-80 ٹاور ہم نے خریدے ہیں جس کا انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کے اندر ان کو PTA سے اپروول مل جائے گا، وہ تو ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے کہ آٹے میں نمک کے برابر ان کا انویسٹمنٹ ہے جسٹ ٹو گیٹ این آفس ہیئر، اور وہ ایک بڑا لمبا انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. جی بھائی میں سب پہ آؤں گا. آپ اس کے بعد آپ نے کہا کہ نان فنڈڈ کے علاوہ کوئی سبسڈی نہیں دیں. ایک تو بتا دیں کہ اب آپ کون سی سبسڈی، آپ نے 7 روپے 91 پیسے بڑھا بھی دیے ہیں تو ان کے آپ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی لے رہے ہیں لوگوں سے، اور آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو گیا کہ آپ انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ دار ہیں انہیں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جو مڈل کلاس ہے وہ آپ نے فارغ کر دیے. دوسرا یہ بتا دیں کہ قطر، باقی ملکوں کا تو پتہ ہے سب کو، سعودیہ کا بھی آپ نے بتایا، UAE کا، قطر کیا ہیلپ کر رہا ہے کس قسم؟ جی قطر جو پیکج کرے گا وہ بیسٹ یہی ہے کہ قطر کے حکومت اناؤنس کرے. میں نہ کروں تو اچھا ہے، میرے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ قریب قطر جا بھی رہے ہیں تو شاید کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. دوسری بات یہ بھائی کہ جتنا اللہ کی مہربانی سے شہباز شریف کی حکومت نے ایگریکلچر کے اوپر کیا ہے، ہم نے ایگریکلچر سیڈز کے اوپر جو پچھلی حکومت نے ٹیکس لگائے تھے ہٹا دیے. ہم نے کھل پہ جو آئل کے ایکسپرٹیز لگائے تھے وہ ہٹا دیے. ہم نے ٹریکٹر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا. ہم نے فرٹیلائزر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا. میں نے 21 ارب روپیہ صرف اس میں رکھا ہے کہ آئل سیڈز کی انٹرونشن کے لیے اگر رکھا ہے وہ اس میں دیں گے. شہباز شریف صاحب نے ایگریکلچر کمیٹی بنائی ہے، ہم اس کی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ روز کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی فنڈنگ کے لیے ہم تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اور جہاں پہ آپ نے بات کری کہ یہ جو فیول سبسڈی کی بات کی ہے تو بھائی یہ فیول سبسڈی جو آپ کو لگ رہی ہے یہ جی سوری جو FCA لگا ہے، آپ کو معاف کیجیے، جو FCA کی آپ نے بات کی معذرت کے ساتھ، اور یہ جو آپ کو لگ رہی ہے جولائی کے اندر، یہ مئی کے بل کی لگ رہی ہے. اور یہ اس لیے مئی کے بل مہنگے بجلی تھی کیونکہ کوئی بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی LNG کا لمبا معاہدہ نہیں کیا گیا.
اور کوئی بھی تیل کا یا پیٹرول کا یا ڈیزل کا بھی کوئی، ایک ڈیزل میں قطر کویت کے ساتھ معاہدہ ہے جو ہم نے کیا تھا، لیکن کوئی پیٹرول کا یا مطلب کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا، نہ کوئی کروڈ کا معاہدہ کیا گیا. تو ہم کو یہ مہنگی چیزیں لے کر مہنگی بجلی بنانی پڑی، کوئلے کی مہنگی بجلی بنانی پڑی، جس کی وجہ سے آج یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے. یہ جو 7 روپے 91 پیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہم بڑھا رہے ہیں 3 حصوں میں، ابھی 2 حصے لگے ہیں اس سے اتنا بل نہیں بڑھے گا، کیونکہ جب یہ لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی آپ ان سے پوچھ لیجیے. حمزہ فاروق صاحب بول ٹی وی سے. 300 بلین تو ابھی خود آگے کہہ رہے ہیں فارمر کے اوپر 300 روپے من کے اوپر جب ٹوبیکو والوں پہ لگا رہے ہیں، جب گورنمنٹ نے لگایا تھا 380 کہ یہ گروورز کو پے کرنا پڑا، تو کیا گروورز کو ہی پے کرنا پڑے گا؟ یہ ایک. اور دوسرا یہ ایگریکلچر سیکٹر کو کسی میں ایگزمپشنز ملی ہے، اور یہ پروونسز کا کوئی NFC میں تو کوئی شیئر مانگنے آ جاتے ہیں. ٹیکس میں آپ نے کبھی ان کو کہا کہ بھائی کوئی شیئر دیا کرے، خورشید صاحب آپ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیٹرڈے کے اوپر ٹیکس والے؟ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ آپ پروونسز کو بھی جو کچھ کہیں ہیں ان سے بھی تو کہیں کہ کوئی ٹیکسیشن میجرز میں. جی اظہر بھائی دیکھیں، ٹیکس کا امپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ امپیکٹ کس کے اوپر ہے، رائٹ. یہ جو ٹیکس ہے جو 380 روپے کا، یہ فارمرز کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ جو کمپنی آگے سے ایکسائز ٹیکس بھرے گی اس کو یہ پورے کا پورا ریفنڈ مل جائے گا، تو اس کے اوپر کوئی کاسٹ نہیں آئے گی، تو فارمر کو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر ایک مثال کے طور پہ 1000 روپے کلو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.